نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور یاد کرو جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، پھر نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور یاد کرو جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، پھر وہ ان کے شریک ان کی طرف بات کو لوٹائیں گے، جواب دیں گے بے شک تم جھوٹے ہو۔ جن ہستیوں کو پکارا گیا، اللہ کی الوہیت میں شامل کیا گیا، وہ بھی نفی کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے، وہ صاف کہہ دیں گے اللہ میں نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی، اور کسی نے بتوں کو پوجا تو اللہ قادر ہے کہ بت کو بھی بولنے کی صلاحیت دے دے، اور وہ بت بھی کھڑا ہو کر ان کی پوجا پاٹ کی نفی کر کے کہے کہ تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا پیغام پیش کریں گے اور ان سے گم ہو جائے گا وہ سب کچھ جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ لیکن کل اگر وہ اقرار بھی کریں تو حسرت ہی ہوگی، حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں مہلت عمل کی آج ہے، آج بندہ معاملے کو درست کر لے، کل تو جزا کا معاملہ ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد مچاتے تھے۔ ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ان پر انہی میں سے گواہ کو، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے۔ اللہ اکبر، ایسی آیت سورہ نساء آیت 41 میں آ چکی، اور اس کو سن کر حضور روئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل مجھے اپنی امت کے بارے میں گواہی دینی ہوگی، اللہ میں نے تو پہنچا دیا۔ حضور کو تو رونا آیا، امت کو کل کی حاضری کے بارے میں رونا آتا ہے کہ نہیں، فکر ہے کہ نہیں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے اے نبی علیہ السلام پر آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر شے کا مفصل بیان ہے اور یہ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو ہدایت کا باعث بنائے، ہمارے لیے امام بنائے، نور بنائے اور رحمت بنائے۔ اگلی آیت کریمہ جمعے کے خطبات کے آخر میں ہم سنتے، بہت جامع مقام ہے قرآن حکیم کا، 3 باتوں کا حکم کرنے کا اور 3 باتوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل بہت بڑی تعلیم ہمارے دین کی، سادہ الفاظ میں یہ قانون کی بنیاد ہے، جس کا جو قانونی حق بنتا ہو اس کو دے دیا جائے۔ یہ معاملات صحیح رہیں گے تو معاملہ فساد سے بچا رہے گا۔ نمبر 2، اور اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان اخلاقی رویے کو کہتے ہیں اور قانون سے آگے بڑھ کر اخلاقی طور پر معاملہ رویہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ کسی سے ہم نے کام طے کیا کہ تم یہ کام کر تو تم کو ہم 1000 روپے دیں گے، اس سے کام کیا، ہم نے 1000 روپے دی، یہ عدل ہے۔ ہم نے خوش ہو کر 1200 دی، یہ کیا ہے؟ احسان۔ اس کی بھی دین نے تعلیم دی تو معاشرے کے اندر اچھے جذبات پروان چڑھیں گے، سبحان اللہ۔ اور احسان کا ایک اور پہلو ہم پڑھ چکے سورۃ المائدہ کی آیت 93 میں کہ عمدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ نمبر 3، وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ دار کا حق ادا کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ یہ اتنا پیارا حکم ہے ہمارے دین کا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے، آئندہ انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے کہ جس سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی فضا آگے بڑھتی ہے، ایثار اور ہمدردی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ تو عدل کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر احسان کا حکم ہے، اور رشتہ دار کا حق ادا کرو، اس کے بجائے اس کے کہ اس کو مانگنا پڑے، تم اپنا فرض سمجھ کے اس کا حق ادا کرو۔ یہ نارمز اگر سوسائٹی کے اندر ہوں تو معاشرہ دس وڈ بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو، انگلش میں کہتے ہیں ایک بہترین مقام ہوگا رہنے کے لیے۔ 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ بے حیائی سے منع فرماتا ہے، وَالْمُنْكَرِ، اور منکر سے منع فرماتا ہے، وَالْبَغْيِ، اور زیادتی سرکشی کے کاموں سے منع فرماتا ہے۔ یہ 3 باتیں جن سے اجتناب کا حکم دیا گیا۔ فحشاء کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں بیہودہ باتیں، شرمناک قسم کے کام، اعلانیہ طور پر برائیاں کرنا،
پھر مرد اور عورت کا آزاد اختلاط، زنا کی طرف لے جانے والے کاموں کو پبلکلی کرنا، یہ سب بے حیائی کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ منکر کیا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ کی شریعت نے منع فرمایا، اس میں اخلاقی برائیاں بھی شامل ہیں، تکبر، حسد وغیرہ، اور اسی طرح مال حرام کی شکلیں بھی شامل ہیں، سود خوری، رشوت اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ۔ منکر وہ جس سے شریعت نے منع فرمایا۔ اور والبغی، اللہ تعالیٰ تمہیں زیادتی سے منع کرتا ہے، یعنی بندوں کی حق تلفی نہ کی جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہت جامع مقام۔ تو تین باتوں سے منع فرمایا گیا، بے حیائی سے، منکر سے اور زیادتی کے کاموں سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم دھیان کرو، مراد ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کرو۔ یہ آیت کریمہ تفاسیر میں اس کا مطالعہ کیجئے، بہت جامع مقام ہے، اور جمعے کے خطبات میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ خطبہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب عہد کا بیان ہے۔ عہد اللہ سے بھی کیا جاتا ہے، بندوں سے بھی کیا جاتا ہے، اور ہمارے معاملات میں ہی ہمارا امتحان زیادہ ہے، یہ گفتگو آ رہی ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم عہد کر لو تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جا سکتی ہے اگر شدید ضرورت ہو، اور کبھی کسی نے قرآن کی قسم اٹھا لی تو جائز ہے، مگر انتہائی ضروری ہو تب، اور قسم کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 89 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کے عہد کو پورا کرو، قسمیں پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور یقیناً تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا۔ اللہ کا نام لے کر قسم اٹھائی، تم نے اللہ کا نام درمیان میں لا کر اس کو ضامن بنا لیا۔ اللہ کے نام کی لاج رکھنا، بات بات پہ قسم اٹھانا درست نہیں ہے، اور جھوٹی قسم تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کو ضامن بنایا تو اس کا خوف رکھ کر معاملات کو درست رکھو اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آج کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ میں نے مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ ایک دن ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔